اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، آج کا موضوع، آج کی گفتگو آخرت کی حقیقت. سامعین محترم، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ آل محمد کے صدقے جتنے بھی مومنین و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروا جنت نصیب فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جتنے مومنین و مومنات مقروض ہیں، اللہ پاک ان کے قرض غیب سے ادا فرمائے. سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع، آج کی ہماری گفتگو آخرت کی حقیقت ہے. سامعین، پروردگار عالم نے جس طرح اس عالم دنیا کو پیدا فرمایا اور جس میں ہم اور آپ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اور جس کو ہم اپنی آنکھوں اور کانوں وغیرہ حواس سے محسوس کرتے ہیں، عزیزان، جس طرح یہ ایک واقعی حقیقت ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس عالم دنیا کے بعد عالم آخرت کو خلق کیا ہے. اور آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے شروع ہو کر کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی میں دنیاوی زندگی کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی. سامعین، عالم دنیا کی طرح عالم آخرت بھی ایک واقعی اور یقینی حقیقت ہے جس پر ایمان ضروری ہے. عزیزان محترم، قرآن کریم میں نے آخرت کو مختلف ناموں سے بیان کیا ہے. مثلاً سورہ الحاقہ میں اس کا نام الحاقہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اور اسے قائم ہونا ہے. قرآن کریم نے گویا اس لفظ سے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ آخرت کی بات یوں ہی نہیں بلکہ وہ ایک حقیقت ہے اور ہر حال میں واقع ہونے والی ہے. سامعین، اب اس دنیاوی زندگی میں ہمارا آخرت کو نہ دیکھنا اور اسے محسوس نہ کرنا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانہ میں ہم اس دنیا کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم ماں کے پیٹ سے منتقل ہو کر دنیا میں آئے تو ہم نے اس دنیا اور اس کی وہ تمام حیرت انگیز چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بلکہ ان کا مشاہدہ و تجربہ کر لیا جن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. بالکل اسی طرح جب اس عالم دنیا سے موت کے بعد منتقل ہو کر ہم عالم آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں کی ان تمام حیرت انگیز چیزوں اور جنت و جہنم کو دیکھ لیں گے، سامعین، جن کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن چونکہ ان کی اطلاع اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب اور نبی کریم کے ذریعے ہمیں دی ہے. اور سامعین، قرآن پاک کے بقول آخرت پر ایمان اہل ایمان کی پہچان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. سامعین، اس لیے الحمدللہ ہم اہل ایمان آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں، اور
علماء حق کا بھی کہتے ہیں کہ فکر آخرت در حقیقت چراغ آخرت ہے جو مومن ہی کے دل میں روشن ہوتا ہے۔ بس عزیزان محترم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت پر ایمان اور یقین کے ساتھ روز قیامت محشور فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن و مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آل محمد کے صدقے جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ آل محمد کے صدقے اس وبا کرونا وائرس سے ہمیں امان عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول و منظور فرمائے۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔